اور سب سے پہلے جان لیجئے کہ ایک برہمن نے کہا ہے کہ یہ سال اچھا ہے۔ جی ہاں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں 2026 کو ان امیدوں کے ساتھ خوش آمدید کہا گیا کہ جو خواب 2025 میں پورے نہ ہو سکے وہ 2026 میں تعبیر پا جائیں گے۔ دنیا میں سب سے پہلے نئے سال کا آغاز بحر الکاہل میں واقع جزیرہ ملک کریبائی میں ہوا، جہاں پاکستانی وقت کے مطابق سپہر 3 بجے سال 2026 شروع ہوا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں پاکستانی وقت کے مطابق شام 4 بجے اور آسٹریلیا میں شام 6 بجے نئے سال کا بھرپور استقبال شاندار آتش بازی سے کیا گیا۔ جاپان میں آتش بازی کے ساتھ روایتی رسم جویانو کانے ادا کی گئی، جس کے تحت بدھ مت کے مندروں میں بڑی بڑی گھنٹیاں 108 بار بجائی گئیں۔ جنوبی کوریا، تھائی لینڈ اور سنگاپور میں بھی شہریوں اور سیاحوں کی بڑی تعداد نے تقریبات میں شرکت کی۔ بالکل، بینکاک میں دریائے چاؤ فرایا کے اطراف اور سنگاپور میں مرینا بے کے مقام پر آتش بازی نے آسمان کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا۔ چین کے دارالحکومت بیجنگ میں عظیم دیوار چین کے جویونگ گوان حصے کو خصوصی روشنیوں اور لائٹ بیم سے منور کیا گیا۔ یورپ اور مشرق وسطی میں بھی نئے سال کا آغاز جوش و خروش سے ہوا۔ نیو یارک کی ٹائم سکوائر میں مشہور کرسٹل بال نصب کی گئی تھی، جہاں ہر سال کی طرح لاکھوں افراد نے سال نو کے جشن میں شرکت کی۔ پاکستان میں بھی 2026 کا پہلا سورج نئی امنگوں، امیدوں اور خوابوں کے ساتھ طلوع ہو گیا۔ ملک بھر نئے سال کا آغاز دعاؤں، باران رحمت اور بہتر مستقبل کی امیدوں کے ساتھ ہوا۔ ملک بھر کی مساجد میں ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کراچی میں نئے سال کے پہلے سورج نے صبح 7:17 پر اپنی کرنیں بکھیرنا شروع کی۔ شہریوں نے نئے سال کے پہلے طلوع آفتاب کا نظارہ کرنے کے لیے ساحلی علاقوں، پارکوں اور کھلے مقامات کا رخ کیا۔ جڑواں شہر راولپنڈی اور اسلام آباد میں موسلادھار بارش کے باعث شہری نئے سال کا سورج نہ دیکھ سکے۔ لاہور میں طلوع آفتاب کا وقت صبح 7:01 پر شروع ہوا، مگر بادل اڑ گئے اور سورج پوری طرح نمودار نہ ہو سکا۔ عوام نئے سال کے پہلے سورج کو کیمرے میں قید کرنے کی خواہش تک پوری نہ کر سکے۔ کوئٹہ میں نئے سال کا سورج 7:45 پر طلوع ہوا۔ الوداع 2025، خوش آمدید 2026، نئی امیدوں اور توقعات کے ساتھ پاکستان میں بھی نئے سال کا آغاز ہوا۔ شہر جشن، آتش بازی، منچلے نوجوان سڑکوں پر نکل آئے۔ لوگوں کی بڑی تعداد فیملی کے ہمراہ بھی نئے سال کو خوش آمدید کہنے سڑکوں پر نکلی۔ کراچی، لاہور، سکھر، حیدرآباد، راولپنڈی، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور سمیت ملک کے تمام ہی چھوٹے بڑے شہروں میں سال نو کی ہر طرف خوشیاں بکھر گئیں۔ نیوز ون بھی نئے سال پر اپنے ناظرین کو مبارکباد پیش کرتا ہے۔ نئے سال کی خوشی میں کراچی کے مختلف علاقوں میں آتش بازی کی گئی۔ پورٹ گرینڈ پر شہریوں نے جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدید کہا۔ آتش بازی دیکھنے لوگ بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ دو 2025 کو الوداع کہنے کے بعد لاہوریوں نے زبردست جوش و خروش کے ساتھ 2026 کو بھی ویلکم کیا۔ لاہور کی لبرٹی چوک پر شہری بڑی تعداد میں جمع ہوئے۔ سردی کے باوجود انہوں نے آتش بازی سے خوب لطف اٹھایا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے نئے سال کے موقع پر قوم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے نئے سال کے آغاز پر اپنے پیغام میں کہا، پاکستان چیلنجز سے محفوظ نہیں، تاہم ہم بے بس بھی نہیں ہیں۔ اتحاد، استقامت، تخلیقی صلاحیت اور یقین کے ذریعے تمام مشکلات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ صدر مملکت نے کہا، بحیثیت قوم اور پاکستان کی نگہبان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کی تجدید کرنا ہوگی۔
جبکہ وزیر اعظم نے تمام اہلیان وطن کو نئے سال کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ خدا کرے نیا سال ملک کے لیے خوشحالی، ترقی، استحکام کی نوید لے کر آئے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ 2025 کا سال دفاع وطن کے اعتبار سے تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور پوری قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو کر ملک کے دفاع کے لیے سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے نئے سال کو نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ نئے سال پر پیغام میں عوامی فلاح، خوشحالی اور ترقی کے عزم کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ 2026 عوام کے لیے خوشیوں اور خوشحالی کا پیغام لے کر ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ 2025 میں پنجاب میں عوام سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے گئے، جن میں 1,20,000 سے زائد گھروں کی تعمیر، فیلڈ ہسپتال اور کلینک آن ویلز کے ذریعے 2 کروڑ سے زائد مریضوں کا علاج کیا گیا، جبکہ سیلاب متاثرین کی مالی امداد، نوجوانوں کو لیپ ٹاپ اور ہونہار اسکالرشپس میں اور کاشتکاروں کو 20,000 ٹریکٹر کی فراہمی شامل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ کاشتکاروں کو مزید 10,000 ٹریکٹر دیے جائیں گے۔ 2026 میں نواز شریف کینسر اسپتال اور سرگودا کارڈیالوجی اور جنا کارڈیالوجی سمیت کئی منصوبے مکمل کیے جائیں گے اور پنجاب میں ترقی و خوشحالی کا سفر مزید تیز ہوگا۔ لائن آف کنٹرول کے اگلے محاذوں پر تعینات پاک فوج کے جوانوں کا نئے سال کی آمد پر قوم کے نام جرأت مندانہ پیغام۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے نئے سال کی آمد پر قوم کے نام اپنے پیغام میں غیر متزلزل عزم، قربانی اور وطن سے بے لوث محبت کا اظہار کیا ہے۔ جوانوں کا کہنا ہے کہ شدید سردی، برفانی موسم، دشوار گزار جغرافیہ بھی ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے گھروں اور اہل خانہ سے دور برف میں مورچوں پر کھڑے ہو کر وطن عزیز کی حفاظت کو اپنا اولین فرض سمجھتے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اپنے پیغامات میں واضح کیا کہ سرحدوں پر پاک فوج کی موجودگی ہی قوم کے اطمینان اور سلامتی کی ضمانت ہے۔ اور سال نو پر ایک اور اچھی خبر، پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں نئے سال کے پہلے دن بلندی کا نیا ریکارڈ۔ نئے سال کے پہلے روز اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی۔ 100 انڈیکس 1,76,000 کی حد عبور کر گیا۔ سال 2026 کے پہلے ہی روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج کاروباری روز کے آغاز سے ہی بی پی ایکس 100 انڈیکس میں مثبت رجحان دیکھنے میں آیا اور ایک موقع پر انڈیکس 1954 پوائنٹس اضافے سے 1,76,000 کی حد بھی عبور کر گیا۔ گزشتہ روز بھی پی ایس ایکس 100 انڈیکس نے 1,76,000 کی نفسیاتی حد عبور کی تھی۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 1,74,054 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ نئے سال کی آمد پر حکومت کا عوام کو بڑا تحفہ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 10 روپے 28 پیسے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 8 روپے 57 پیسے کی کمی کی گئی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے باعث ہائی اسپیڈ ڈیزل 265 روپے 65 پیسے سے کم ہو کر 257 روپے 8 پیسے فی لیٹر، جبکہ پیٹرول 263 روپے 45 پیسے سے کم ہو کر 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق رات 12 بجے سے ہو گیا۔ اور اب کچھ بات رابطوں کی تو وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم نے خادم الحرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ولی عہد محمد بن سلمان کی محبت، خلوص، گرمجوشی پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم نے امت مسلمہ کے درمیان اتحاد اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ آرمی چیف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کا علاقائی امن و استحکام کے لیے عزم غیر متزلزل ہے۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کی ہر خلاف ورزی کا بھرپور اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہیں۔
ISPL کے مطابق 28ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکا نے GH کی راولپنڈی کا دورہ کیا اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ورکشاپ میں بلوچستان کی سماجی اور معاشی ترقی اور پاکستان کے لیے اس کی اسٹریٹجک اہمیت پر تفصیلی غور و خوض کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کے عوام کی استقامت، حب الوطنی اور قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ بلوچستان پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور مستقبل کے لیے کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے جاری ترقیاتی منصوبوں اور عوام دوست اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد صوبے کے عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانا اور بلوچستان کے وسیع معاشی وسائل کو عوام کی فلاح کے لیے بروئے کار لانا ہے۔ آرمی چیف نے سول سوسائٹی کی مثبت اور تعمیری کردار کو بھی اجاگر کیا، خاص طور پر منفی پروپیگنڈے کے توڑ اور پائیدار ترقی کے فروغ میں ان کی کاوشوں کو اہم قرار دیا۔ سیکیورٹی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت کی حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے اور ترقی کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز ان ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے اور صوبے سے دہشت گردی اور بدامنی کے خاتمے کی کارروائیاں جاری رہیں گی۔ انہوں نے پاکستان کی علاقائی امن و استحکام سے وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے واضح کیا کہ پاکستان کی علاقائی سالمیت کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزی، چاہے وہ براہ راست ہو یا بالواسطہ، کا بھرپور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ نشست کے اختتام پر شرکا کے ساتھ جامع سوال و جواب کا سیشن بھی منعقد ہوا، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بلوچستان کی ترقی اور سیکیورٹی سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ اور جانی کہ پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے سینئر افسر جاوید اختر اوڈو نے نئے IG سندھ پولیس تعینات۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ جاوید اختر اوڈو نے IG سندھ کے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ سینٹرل پولیس آفس پہنچنے پر IG سندھ جاوید اختر اوڈھو کو پولیس کے خصوصی دستے کی جانب سے سلامی پیش کی گئی۔ IG سندھ جاوید عالم اوڈھو نے سینٹرل پولیس آفس میں تعینات سینئر پولیس افسران سے ملاقات بھی کی۔ جاوید عالم اوڈھو سے اس سے قبل قائم مقام IG سندھ کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے 11 جولائی 1998 کو سندھ پولیس جوائن کی اور مختلف اضلاع میں اہم عہدوں پر خدمات انجام دی۔ وہ DPO لاڑکانہ، گھوٹکی، بدین، دادو اور جامشورو کے علاوہ SP اسپیشل برانچ، DIG ویسٹ کراچی، DIG لاڑکانہ، میرپور خاص اور کراچی ایڈمن سمیت متعدد اہم ذمہ داریاں نبھا چکے ہیں۔ وہ ایڈیشنل IG ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، اسپیشل برانچ اور انویسٹیگیشن سندھ کے عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ جبکہ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ سے IG سندھ جاوید اوڈو کی ملاقات ہوئی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے IG سندھ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے IG سندھ جاوید اوڈھو کو سندھ حکومت کا مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں پولیس اہلکاروں کی تربیت، سہولیات اور ویلفیئر کو مزید بہتر بنانے پر اتفاق ہوا۔ چیف سیکرٹری سندھ نے کہا کہ صوبے میں امن و امان کے اور امن و استحکام کے لیے پولیس کی خدمات قابل ستائش ہیں۔ IG سندھ جاوید اوڈھو نے کہا کہ سندھ میں مؤثر اور عوام دوست پولیسنگ کو فروغ دیا جائے گا۔ ایک بار پھر سے ناظرین کو آگاہ کرتے چلے اس اہم خبر کے حوالے سے کہ چیف سیکرٹری سندھ آصف حیدر شاہ سے IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کی ملاقات ہوئی۔ چیف سیکرٹری سندھ نے IG سندھ کو عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی ہے۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے IG سندھ جاوید عالم اوڈھو کو سندھ حکومت کا مکمل تعاون اور اس کے علاوہ دیگر چیزوں کی یقین دہانی کرائی ہے۔